جنرل ضیاء الحق کی ذوالفقار علی بھٹو سے پہلی مرتبہ ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ اٹک کورٹ مارشل کیس کی سماعت بطور سربراہ کر رہے تھے۔ اس وقت ضیاء الحق فوج میں میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے اس سازش میں ملوث دیگر فوجی افسروں کو کورٹ مارشل سمیت اور بھی کئی سزائیں سنائیں، مگر انہیں موت کی سزا نہ دی۔ جب آرمی چیف جنرل ٹیکا خان نے ضیاء الحق سے ان افسروں کو سزائے موت دینے کی سفارش کی تو ضیاء الحق نے یہ سفارش ماننے سے انکار کر دیا اور فیصلہ میرٹ پر کیا۔ اس وجہ سے جنرل ضیاء الحق فوج میں کافی مقبول ہوئے اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت متاثر نظر آئے، مگر ضیاء الحق نے بھٹو کے سامنے کچھ اور ہی بات پیش کی۔ ضیاء الحق نے بھٹو سے کہا، سر آپ ان افسروں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، جبکہ میں ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں جو میرے قائد کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ بہرحال آپ کے کہنے پر ان کی سزا کم کر دی ہے اور پھانسی نہیں دی۔ اس واقعے کے بعد ضیاء الحق وزیر اعظم بھٹو کے سامنے نمایاں ہو گئے اور بھٹو نے جلد ہی ضیاء الحق کو ترقی دے کر لیفٹیننٹ جنرل کا رینک دیا اور ملتان کی کور کا چارج بھی سونپ دیا۔ ترقی پانے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو متاثر کرنے اور اس کی چاپلوسی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ مثال کے طور پر جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پہلی مرتبہ ملتان کے دورے پر آئے تو جنرل ضیاء الحق نے اپنے تمام افسروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود ہوں۔ اس موقع پر ایک میجر نے یہ کہہ کر حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کے بیوی بچے جنرل ضیاء کے حکم کے پابند نہیں، کیونکہ اصولی طور پر وہ اس کی کمانڈ سے باہر ہیں۔ بعد میں جنرل ضیاء نے اس افسر کو زبردستی فوج سے ریٹائر کر دیا۔ اسی طرح ملتان کے دوسرے دورے پر بھٹو اپنے قریبی حلقے سے آرمی میس میں ملاقات کر رہے تھے تو جنرل ضیاء دروازے کے باہر چوکیداروں کی طرح ڈیوٹی دے رہے تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے باہر آ کر حیرانی کا اظہار کیا تو ضیاء نے جواب دیا کہ اپنے قائد کی حفاظت کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ 1976 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل ٹیکا خان ریٹائر ہونے جا رہے تھے۔ ایسے میں بھٹو نے ٹیکا خان سے مشورہ کیا کہ وہ کسے ان کا جانشین بنائیں۔ ٹیکا خان نے اس حوالے سے جنرل اکبر اور اس کے بعد جنرل محمد شریف کا نام تجویز کیا، جبکہ جنرل ضیاء کا نام دور دور تک تجویز نہ کیا گیا کیونکہ انہیں لیفٹیننٹ جنرل بنے ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ مگر اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے 7 سینئر جرنیلوں کو بائی پاس کرتے ہوئے جنرل ضیاء کو پاکستان فوج کا نیا آرمی چیف منتخب کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی جو خوشامد اور چاپلوسی کی تھی، ان کا صلہ انہیں 1 مارچ 1976 کو مل گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء کو آرمی چیف بنانے میں اردن کے بادشاہ شاہ حسین کی سفارش بھی شامل تھی۔ دراصل جنرل ضیاء 1967 سے 1970 تک اردن کی فوج کو ٹریننگ دینے کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ستمبر 1970 میں جنرل ضیاء، جو اس وقت بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے، انہوں نے شاہ حسین کی سفارش پر یاسر عرفات کی PLO کے خلاف اردن کی فوج کی کمان کی تھی اور بھرپور حملہ کرتے ہوئے PLO کو تتر بتر کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق اردن میں 20,000 سے 25,000 فلسطینی مارے گئے۔ تاریخ میں اس سانحے کو بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ اس حوالے سے تاریخ کا ایک دوسرا ورژن بھی موجود ہے، جس کے مطابق اس وقت بریگیڈیئر ضیاء نے اردن کے بادشاہ کے کہنے پر فلسطینیوں کے خلاف نہیں بلکہ شام کی فوج کے خلاف اردن کی فوج کی کمان کی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ انہی دنوں شام کی فوج اردن کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، جسے روکنے کے لیے اردن کی فوج بھی میدان میں آئی تھی۔ اب چونکہ یہ دونوں واقعات ستمبر 1970 میں ہوئے تھے، لہٰذا جنرل ضیاء کے حوالے سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے فلسطینیوں کا قتل کیا۔ ان دونوں میں سے جو بھی بات درست ہو، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ جنرل ضیاء نے 1970 میں بطور بریگیڈیئر شاہ حسین کی خواہش پر اردن کی فوج کی کمان کی تھی اور ان کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ اسی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء کے آرمی چیف بننے میں شاہ حسین کی سفارش شامل تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے آرمی چیف بننے کے بعد بھی بھٹو سے اپنی وفاداری دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ حسن عباس اپنی کتاب پاکستان's ڈرفٹ انٹو ایکسٹریمزم میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میجر جنرل تجمل حسین ملک، جو ایک نہایت مذہبی انسان لیکن پیشے کے اعتبار سے نہایت پروفیشنل افسر تھے، انہوں نے اپنے جونیئر کرنل اسلم زبیر سے کہا کہ اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کو نکال باہر پھینکیں۔
کرنل اسلم نے یہ بات جنرل ضیاء کو بتائی تو جنرل ضیاء نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے میجر جنرل تجمل کو نوکری سے نکلوا دیا اور بھٹو سے کہا کہ ایسے مذہبی سوچ رکھنے والے آپ کے لیے خطرہ ہیں۔ اسی طرح حسن عباس ایک اور نہایت ہی پروفیشنل فوجی افسر بریگیڈیئر سعد اللہ خان کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں، جو فوجی حلقے میں بہت مقبول تھے اور 1971 کی جنگ کے دوران بھی انہوں نے اپنی زیر کمان ان تمام فوجیوں کو عبرت کا نشان بنایا تھا کہ جنہوں نے بنگالیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بنگالیوں میں بھی بہت مقبول تھے۔ بریگیڈیئر سعد اللہ خان بلوچستان میں جاری خانہ جنگی میں ایک طرف جہاں دہشت گردوں سے زور آزما تھے تو وہیں دوسری طرف ان کے اہل و عیال کو ہر قسم کی سہولت مہیا کر رہے تھے اور ہر ممکن خیال رکھ رہے تھے۔ بریگیڈیئر سعد اللہ خان کے اسی رویے کی بدولت بہت سے دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، جس سے بریگیڈیئر سعد اللہ کی شہرت اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ مگر جنرل تجمل حسین کی طرح بریگیڈیئر سعد اللہ بھی مذہبی سوچ کے حامل تھے، اسی لیے جنرل ضیاء نے اسے بھی ایک خطرے کی علامت بتاتے ہوئے بھٹو سے سفارش کی کہ بریگیڈیئر سعد اللہ کو بھی ریٹائر کر دیا جائے، اور بھٹو نے بھی ریٹائر کر دیا۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ بریگیڈیئر سعد اللہ ایک نہایت پروفیشنل آرمی افسر تھے کہ جن کی مذہبی سوچ ان کی شخصیت تک ہی محدود تھی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی جنرل ضیاء کی وفاداری کا امتحان اکثر لیتے رہتے تھے اور انہیں نہایت توہین آمیز الفاظ سے جیسا کہ منکی جنرل کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ دوسری جانب جنرل ضیاء بھی اپنی وفاداری ثابت کرنے میں کامیاب رہتے اور بھٹو کے اتنے توہین آمیز الفاظ اور انداز کا جواب اپنی ہنسی سے دیا کرتے تھے۔ اس سے بھٹو کا یقین بڑھتا جاتا کہ جنرل ضیاء مکمل طور پر ان کی مٹھی میں ہیں اور وہ کبھی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امریکی تاریخ دان سٹینلی وولپرٹ اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنرل ریٹائر گل حسن خان، جو اس وقت یونان میں پاکستان کے سفیر ہوا کرتے تھے، وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملنے ان کے دفتر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کچھ دستاویزات کے ساتھ ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ گل حسن خان نے بھٹو سے بات چیت کے دوران انہیں یاد دلایا کہ جنرل ضیاء باہر منتظر ہیں، تو بھٹو نے بگڑتے ہوئے کہا، فک ہم۔ 1977 کے انتخابات میں تمام مخالف جماعتوں کا اتحاد جب بھٹو کے مقابلے میں ہارا تو انہوں نے اس الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا کر بھٹو کے خلاف زوردار تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک نے بڑے بڑے جلسے جلوس کیے، جس کے نتیجے میں ملک میں امن و امان کی صورتحال بدتر ہو گئی۔ لاکھوں لوگوں کا ہجوم جب تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قابو میں نہ آیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو مجبوراً فوج کی جانب دیکھنا پڑا۔ لاہور، کراچی، حیدرآباد میں بھٹو کے کہنے پر مارشل لاء نافذ کیے گئے، جس کے نتیجے میں چند ایک شہری بھی ہلاک ہو گئے۔ ایسی ہی صورتحال میں لاہور میں موجود بریگیڈیئر نیاز احمد کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ وہ عوام کے ہجوم کو ہر حال میں منتشر کریں، چاہے اس کے لیے بندوقوں کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مگر بریگیڈیئر نیاز احمد، جو ایک نہایت پروفیشنل اور خوددار افسر تھے، انہوں نے عام شہریوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ جب یہ خبر آرمی چیف جنرل ضیاء کو ملی تو انہوں نے فوراً بریگیڈیئر نیاز کی جگہ بریگیڈیئر اشرف کو بھیجا، مگر بریگیڈیئر اشرف نے بھی عوام پر گولی چلانے والا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے انہیں بھی ہٹا کر بریگیڈیئر اشتیاق کو ذمہ داری سونپی تو بریگیڈیئر اشتیاق نے بھی حکم نہ مان کر ہیٹرک مکمل کر دی۔ جنرل ضیاء کبھی بھی ساری کشتیاں نہیں چلاتے تھے۔ جس روز انہوں نے مارشل لاء لگایا، اسی شام کو وہ بھٹو سے ملنے گئے تو وضاحت پیش کی کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے اور وقت کا تقاضا یہی تھا کہ مارشل لاء لگا دیا جائے، اور بھٹو کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ 90 دن میں دوبارہ انتخابات کرائیں گے اور بھٹو پھر سے منتخب ہو کر آئیں گے، اور یہ کہ وہ بھٹو کو پھر سے سیلوٹ بھی کریں گے۔ مگر دوسری جانب بھٹو نے جنرل ضیاء پر واضح کر دیا کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے، جس کی سزا صرف موت ہے۔ جنرل ضیاء یہ تمام دعوے اتنے پرسکون ہو کر اس لیے کر رہے تھے کیونکہ انہیں خفیہ اطلاعات کے ذریعے یقین تھا کہ بھٹو دوبارہ الیکشن نہیں جیت سکے گا۔ مگر جب بھٹو نے جلسے کیے تو عوام کا ایک سمندر ان کے جلسے میں امڑتا چلا آیا۔ ان کے جلسے تعداد کے لحاظ سے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ عوام بھٹو پر اعتماد کر رہی تھی۔
بھٹو بھی جلسے میں جنرل ضیاء کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور بالکل واضح بتا رہے تھے کہ اقتدار میں آ کر وہ سب سے پہلے جنرل ضیاء کو انجام تک پہنچائیں گے۔ جب جنرل ضیاء کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو انہوں نے اپنے اقتدار اور جان کو بچانے کے لیے بھٹو اور ان کی FSF پر نواب رضا قصوری کے قتل کا مقدمہ درج کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ بھٹو پر یہ جرم ثابت کرنے کے لیے انہوں نے FSF کے ڈائریکٹر جنرل محمود مسعود کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ محمود مسعود نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ قتل ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنا دی گئی، جبکہ محمود مسعود کو رہائی مل گئی اور وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ناکافی ثبوت ہونے کے باوجود انہیں لٹکا دیا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں اسے کورٹ مرڈر کہا جاتا ہے۔ بھٹو کو پھانسی دلوانے اور FSF کو ختم کرنے کے علاوہ جنرل ضیاء نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے فوج میں بھی چند اہم تبدیلیاں کیں۔ جنرل ضیاء جو صرف 90 دن کے لیے آئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے 11 سال تک پاکستان پر بطور ڈکٹیٹر حکومت کر گئے۔ اس دوران شروع میں تو امریکہ کی جانب سے جمہوریت بحال کرنے کے حوالے سے ان پر بہت دباؤ پڑا، مگر بعد میں جب روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو جنرل ضیاء امریکہ سمیت کئی طاقتور ملکوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے اور یوں ان کے اقتدار کو بیرونی سپورٹ بھی مل گیا۔ جنرل ضیاء نے امریکی اور سعودی فنڈنگ کے علاوہ مجاہدین اور ISI کی مدد سے سپر پاور سوویت روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ جنرل ضیاء نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی بہت تیزی سے آگے بڑھایا، مگر ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کو فروغ بھی جنرل ضیاء الحق نے ہی دیا۔ بالآخر 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور سے اسلام آباد واپسی پر کریش ہو گیا اور یوں جنرل ضیاء کا دورہ اقتدار ان کی روح کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔